کہ جب اس کو امانت دی جائے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ اب امانت میں خیانت کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور اسلام کے اندر یہ بہت بڑی وائلیشن ہے کہ جب بندہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو بندہ بغیر کسی کی اجازت کے کسی کا خط پڑھ لیتا ہے، کسی کی تحریر پڑھ لیتا ہے، یہ ہم لوگ نہیں ٹو میں لگے رہتے، کسی کی کوئی بات ملے، کسی کے کوئی ڈاکومنٹس ہمیں مل جائیں۔ آج کل جیسے یہ موبائل ہے، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر سے کسی کا کوئی ٹیکسٹ ہمیں مل جائے، کسی کا پاسورڈ پتہ چل جائے، ہم اس کی چیزوں کو دیکھ سکیں، اس کی جو پرائیویسی ہے اس تک ہم جو ہے رسائی حاصل کر سکیں۔ تو یہ بات غور طلب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی تحریر پڑھتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جھانک رہا ہے۔ جہنم کی آگ میں جھانکنے کے مترادف ہے کہ بندہ اگر کسی کی پرائیویسی کے اندر جو ہے دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام نے ہم سب کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی کے اندر کبھی جھانک نہیں سکتے۔ ہم لوگ تو یہاں پہ ٹو میں لگے رہتے ہیں، کسی کو کوئی بات مل جائے، کوئی ہماری داڑھ کے نیچے آ جائے، کسی کا کوئی عیب ہی مل جائے، کسی کی بری بات مل جائے، معاذ اللہ ہم تو اتنے گئے گزرے لوگ ہیں، ہم تو کہتے ہیں کسی کی ماں بہن بیٹی کی کوئی بات مل جائے تو ہم اس سے بھی اس کو ذلیل اور رسوا کریں گے۔ آج کل ہم اس بات سے بھی جو ہے بالکل کتراتے نہیں اور یہ عمل بھی کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو مجالس میں بیٹھ کر، بیٹھکوں میں بیٹھ کر، اڈوں پہ بیٹھ کر ڈسکس کرنا، اس سے بڑی بے حسی اور بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ رسول کریم کے عاشقوں کا کام نہیں ہے۔ آپ حضور کی ساری سیرت اٹھا کے دیکھیں، میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، اپنے تو اپنے کیا بیگانے بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ حضور نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کے عیب کو ڈسکس نہیں کیا، اور یہ کسی کو حق نہیں ہے۔ ہم لوگ جہاں بیٹھتے ہیں اگر کسی کو کوئی عیب مل جائے تو ہم اس کو ہی ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی جو ہے سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا کام کر رہے ہیں کہ کسی کا عیب کسی اور کو بتاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنے اس عیب سے توبہ کر لی ہو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی کے عیبوں کو اس طرح ٹٹولتا ہے اور جس کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے، اگر اس نے اس عیب سے توبہ کر لی ہو تو یہ جو بندہ اس کے اوپر بہتان لگا رہا ہے تب تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اس گناہ میں یہ خود بھی ملوث نہیں ہو جائے گا۔ تو اس قدر اسلام نے آپ کو پرائیویسی دی ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی کے اندر نہیں جا سکتے، اور یہ اسلام کا حکم ہے۔ بلکہ اسلام تو کہتا ہے گناہوں کے اوپر پردے ڈالو۔ یار اگر کسی کی کوئی بات پتہ چل بھی گئی ہے تو برداشت کرو۔ یہ کہتا ہے نا جی مرد بننا، اصل مرد بننا یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں کو اپنے دلوں کے اندر دفن کر کے رکھو۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کیا فرماتے تھے؟ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل بھی جو ہے قبر ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ لوگوں کے راز، لوگوں کی باتیں اس کے دل کے اندر دفن ہو جاتی ہیں، جس طرح قبر کے اندر مردہ دفن کر کے پھر اس کو کبھی نکالنا نہیں نہ جاتا، اسی طرح دل کے اندر باتیں لوگوں کی دفن کریں اور اس کو کبھی باہر نہ نکالیں۔ اور لوگوں کے عیبوں کو ولا تجسسوا، یہ تو قرآن بھی کہتا ہے لوگوں کے عیبوں کو اور لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں نہ لگے رہو، لوگوں کے عیبوں کو تلاش نہ کرو۔ بلکہ ایک جگہ پہ فرمایا، جو بندہ کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے، آپ کسی کا کوئی گناہ دیکھتے ہیں تو آپ اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا، ومن ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ۔ یہ میری ساری گفتگو کا نچوڑ میں آپ کو دے رہا ہوں، سمجھ لیں ساری گفتگو کا کنکلوژن اور ارق اس ایک حضور کی حدیث میں۔ حضور نے فرمایا، ومن ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو بندہ کسی مسلمان کے عیب کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، بدلے میں قیامت کے دن میرا اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ عیب لوگوں کے کھولنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور رسول کریم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کے عیبوں کو نہیں ٹٹولا، کبھی کسی کے گھریلو حالات کو نہیں پوچھا کہ کیا چل رہا ہے، فلاں کا کیا چل رہا ہے، جس طرح ہمارا رویہ۔ تو حضور نے فرمایا، یہ وہ تین لوگ ہیں جو منافق بتائے، وعدہ خلافی کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے،
اور جب اس کو کوئی امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور یہ بات یاد رکھے، کسی کی بات بھی آپ کے پاس امانت ہے، کسی کی بات بھی۔ کوئی بندہ آپ سے کوئی راز اپنا شیئر کرتا ہے، کوئی بندہ کوئی آپ سے اپنی کوئی ضروری بات شیئر کرتا ہے، تو وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر وہ آپ کو یہ کہتا ہے یا وہ لیک آؤٹ کرنے والی نہیں ہے، پھر آپ کسی کو بتاتے ہیں، تو آپ یہ بھی خیانت کرتے ہیں۔